ایک جلیل القدر بادشاہ تھا. اس کے یہاں ایک جادوگر تھا جو اپنے ہنر میں کمال رکھتا تھا. بادشاہ کی سلطنت جیسے اسی جادوگر کے بلبوتے قائم تھی. بادشاہ کے دشمنوں کو وہ اپنے جادو کے زور سے ہلاک کر دیتا تھا. لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی. سلطنت کے عہدے داران اور کارندے اگر بادشاہ سے ناراض ہوتے یا سرکشی کرتے تو یہ اپنے جادو سے ان کا رخ بادشاہ کی طرف موڑ دیتا تھا. اس طرح وہ ہر کام جادو سے کر لیتا تھا. جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا اور اس کو اپنی زندگی سے ناامیدی ہوئی تو اس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری عمر آخر ہونے کو ہے. آپ کوئی ذہین اور سمجھدار لڑکا میرے سپرد کر دیں تاکہ میں اس کو اپنا علم سکھا سکوں، تاکہ میرے بعد وہ آپ کی سلطنت کے کاموں کو ٹھیک ٹھاک رکھ سکے. چنانچہ بادشاہ نے ایک عقلمند اور ہوشیار لڑکا اس کے حوالے کر دیا. وہ لڑکا اس جادوگر کے پاس صبح شام حاضر ہونے لگا اور جادو کا فن سیکھنے لگا. راستے میں ایک درویش اپنی عبادت گاہ میں رہتا تھا. ایک دن اس لڑکے نے دیکھا کہ بہت سے لوگ عبادت گاہ سے نکل رہے ہیں. اس لڑکے نے معلوم کیا کہ یہاں کون رہتا ہے. لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک عبادت گزار راہب رہتا ہے. یہ سن کر وہ لڑکا بھی اس راہب کے پاس پہنچا اور اس کی باتیں سنی. راہب کی باتوں سے اس کا دل متاثر ہوا. راہب نے اس لڑکے کو دین حق اور توحید کی تعلیم دینا شروع کی تو وہ لڑکا ایمان لے آیا. یہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتے ہوئے راستے میں راہب کے پاس ٹھہر جاتا تھا اور دیر ہو جانے کی وجہ سے جادوگر اس لڑکے پر غصہ ہوتا. لڑکا کہہ دیتا کہ مجھے گھر میں دیر ہو گئی. آخر جادوگر نے بادشاہ سے شکایت کی. بادشاہ نے لڑکے کو تاکید کی کہ جادوگر کے پاس سویرے پہنچا کرو. اس کے درباری نے کہا کہ یہ لڑکا سویرے گھر سے آتا ہے، راستے میں دیر کرتا ہے. تو بادشاہ اور جادوگر نے یہ خیال کیا کہ کھیل میں لگ جاتا ہوگا، اس لیے دونوں نے لڑکے کو خوب تنبیہ کی. لیکن لڑکا درویش کے پاس جاتا رہا. ایک دن یہ لڑکا راہب کے پاس سے بادشاہ کی طرف واپس ہو رہا تھا تو دیکھتا ہے کہ کسی خطرناک جانور نے راستہ روک رکھا ہے. لوگ ادھر ادھر دونوں طرف رکے ہوئے ہیں. لڑکے نے دل میں خیال کیا کہ آج امتحان لیتا ہوں کہ راہب حق پر ہے یا جادوگر. یہ خیال کر کے اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اٹھایا کہ اے خدا، اگر اس راہب کا مذہب حق ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک فرما. اور وہ پتھر اس کو مار دیا. وہ جانور فوراً ہلاک ہو گیا. لوگوں نے یہ دیکھا تو کہنے لگے کہ اس کو جادوگری میں کمال حاصل ہو گیا ہے. لڑکے کی ہر جگہ تعریف ہونے لگی اور اس کی خوب شہرت ہو گئی. آہستہ آہستہ یہ خبر راہب تک بھی پہنچ گئی. اس نے لڑکے کو تنہائی میں بلا کر کہا، بیٹا، اللہ تعالیٰ نے تجھے بزرگی اور کمال سے نوازا ہے. میں جانتا ہوں کہ تیرا مرتبہ بہت بلند ہوگا اور تو کسی آزمائش میں مبتلا ہوگا، لیکن یاد رکھنا میں بہت کمزور اور بوڑھا ہوں، کسی کو میرا پتہ نہ بتانا. لڑکے سے قول و قرار لے کر راہب مطمئن ہو گیا. ادھر راہب کی صحبت اور انجیل مقدس کی تلاوت و اتباع کی برکت سے حق تعالیٰ شانہ نے اس لڑکے کو ولایت عظمت سے نوازا. یہاں تک کہ کوڑی، مادرزاد اندھا اور لا علاج مریض اس لڑکے کی دعا سے شفا یاب ہونے لگے. لڑکا بہت مشہور ہو گیا. اس کی شہرت سن کر اس بادشاہ کا انتا درباری اس کے پاس آیا اور خوب تحفے و نذرانے پیش کر کے عرض کیا کہ مجھ پر بھی توجہ فرمائیے اور میری آنکھیں بھی اچھی کر دیجیے. لڑکے نے کہا، مجھے کوئی نذرانہ یا ہدیہ نہیں چاہیے، شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے. اگر آپ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائیں اور شرک اور بت پرستی سے توبہ کر لیں تو میں اللہ سے دعا کروں گا، پروردگار عالم آپ کی بینائی واپس عطا فرما دیں گے. وہ اندھا اسی وقت مجلس میں مشرف بے ایمان ہوا اور لڑکے نے دعا کی اور اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں. معمول کے مطابق جب یہ شخص بادشاہ کی مجلس میں حاضر ہوا تو بادشاہ کو اس کی بینائی پر تعجب ہوا. اس نے کہا کہ میری مملکت کے تمام علاج کرنے والے تیری آنکھ کا علاج نہیں کر پائے، آخر تجھ کو کیسے شفا حاصل ہوئی؟ درباری نے کہا کہ میرے پروردگار نے اپنی قدرت سے مجھے بینائی عطا فرمائی. بادشاہ نے کہا کہ میرے سوا تیرا پروردگار کون ہے؟ درباری نے کہا کہ میرا، آپ کا، اس کا اور اس ساری کائنات کا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے ساری مخلوق پیدا کی. بادشاہ غضبناک ہوا اور اس درباری کو سخت سزا دی اور پوچھا کہ یہ عقیدہ تجھے کس نے سکھایا؟ سختی سے گھبرا کر اس نے لڑکے کا نام بتا دیا. بادشاہ نے لڑکے کو بلایا اور کہا کہ تجھے میری پرورش اور میرے جادوگر کے فن سے یہ کمال حاصل ہوا ہے. لڑکے نے کہا کہ میرے اور آپ کے اور جادوگر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت پر موقوف ہے. بادشاہ سخت ناراض ہوا اور اس کو کڑی سزا دی اور کہا کہ یہ لڑکا بہت غائب رہتا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی جگہ جاتا تھا
وہاں اس کے خیالات بدل گئے۔ جادوگر نے بھی دربار میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ لڑکا مدت سے غائب ہے، میرے پاس نہیں آتا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس سے سختی سے پوچھا جائے کہ یہ مدت سے کہاں رہا اور کس کے پاس آتا جاتا ہے۔ جب سختی حد سے بڑھ گئی تو لڑکے نے مجبور ہو کر اس راہب کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے دربار میں حاضر کیا اور اس سے کہا کہ اگر تو اپنے دین سے نہ پھرے گا تو تجھے آرے سے چیر دیا جائے گا۔ راہب نے کہا کہ میں ہرگز اپنے دین حق سے نہ پھروں گا اور جو مصیبت آئے گی اس پر صبر کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم سے اس راہب کو آرے سے چیر دیا گیا۔ پھر درباری کو بلا کر یہی کہا۔ درباری نے بھی دین حق کو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور اسے بھی آرے سے چیر کر شہید کر دیا گیا۔ پھر لڑکے کو بلا کر سمجھایا گیا کہ اگر تجھے زندگی محبوب ہے تو باز آ جا، ورنہ تو ان دونوں کا انجام دیکھ ہی چکا ہے، تیرا حشر بھی یہی ہوگا۔ لڑکے نے بادشاہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو بادشاہ نے کچھ آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور اس کو خوب سمجھاؤ، اگر مان گیا تو اس کو بڑا مقام دوں گا اور اپنا درباری بنا لوں گا، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اس کو پہاڑ کی چوٹی سے دھکیل دینا تاکہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ جب اس کو پہاڑ پر لے گئے اور سمجھایا، دھمکایا تو لڑکے نے اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کی۔ اس وقت پہاڑ پر زلزلہ پیدا ہو گیا اور شاہی لوگ پہاڑ سے گر کر ہلاک ہو گئے۔ لڑکا صحیح سلامت گھر واپس آ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو تجھے لے گئے تھے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ میرے پروردگار نے ان کے شر سے میری حفاظت کی اور ان کو ہلاک کر دیا۔ بادشاہ نے دوسرے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو ایک کشتی میں سوار کر کے دریا میں لے جاؤ، یہ اپنے دین سے باز آئے تو بہتر ہے ورنہ دریا میں پھینک دو۔ وہ اس کو دریا میں لے گئے اور سمجھایا۔ لڑکے نے پھر دعا کی تو کشتی الٹ گئی اور شاہی لوگ ڈوب گئے اور لڑکا صحیح سلامت واپس آ گیا۔ بادشاہ نے معاذرہ پوچھا تو لڑکے نے پورا قصہ بیان کر دیا۔ اس لڑکے نے کہا، اے بادشاہ، تو مجھے مار نہیں سکتا، ہاں تجھے میرا قتل ہی مقصود ہے تو اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں، اگر وہ طریقہ اختیار کرے گا تو مجھے مار سکتا ہے۔ بادشاہ نے طریقہ پوچھا تو لڑکے نے کہا، اس شہر کے تمام لوگوں کو شہر سے باہر ایک میدان میں جمع کر لے اور مجھے سولی پر چڑھا کر ایک تیر اپنے ترکس سے نکال کر کلمہ بسم اللہ ربی حاضر غلام کہہ کر وہ تیر میرے مار تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا تو تیر اس لڑکے کی کنپٹی پر لگا۔ اس لڑکے نے اپنا ہاتھ کنپٹی پر رکھ لیا اور یہ کہتا ہوا شہید ہو گیا کہ میں اپنے پروردگار کے نام پر شہید ہو کر کامیاب ہو گیا۔ اس واقعے کو دیکھ کر تمام لوگوں نے بلند آواز سے کہا، آمنا بربی حاضر غلام، آمنا بربی حاضر غلام۔ یہ سن کر بادشاہ کے درباریوں نے کہا کہ آپ نے ان تینوں کو ہلاک کر دیا ہے جو آپ کے مذہب کے خلاف تھے، مگر اب تو سبھی لوگ آپ کے خلاف ہو گئے۔ یہ بات سن کر بادشاہ نہایت غضبناک ہوا اور خندق کھدوا کر اس میں آگ دہکانے کا حکم دے دیا۔ خندق میں آگ دہکائی گئی، اس کے کنارے پر سلطنت کے عہدیداران کرسیاں بچھا کر بیٹھ گئے، سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور کارندوں سے کہا کہ سب سے معلوم کرو، جو اپنے دین سے نہ پھرے اس کو آگ میں ڈال دو۔ شاہی فرمان کے مطابق ایمان والوں کو آگ میں ڈالنا شروع کیا گیا، یہاں تک کہ ایک ایسی عورت کو بھی لایا گیا جس کی گود میں بچہ تھا۔ عورت کو جب آگ میں ڈالنے لگے تو وہ ہچکی۔ بادشاہ نے کہا کہ عورت کو رہنے دو، پہلے اس کے بچے کو آگ میں ڈالو، شاید اس طرح وہ اپنے ایمان سے پھر جائے۔ اس کے بچے کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ بچے نے بلند آواز سے کہا، اماں جی آپ صبر کریں اور بنا گھبراہٹ بسم اللہ پڑھ کر آگ میں کود پڑو، یہ آگ گل و گلزار بن جائے گی۔ عورت یہ سن کر بغیر کسی گھبراہٹ کے آگ میں کود گئی اور وہ آگ ایسی بھڑکی کہ اس نے بادشاہ اور اس کے عہدیداران کو، جو کہ کرسیوں پر بیٹھے مظالموں کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے، سب کے سب کو جلا کر راکھ کر دیا۔ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے آگ میں گرنے سے پہلے ہی ان کی روح قبض کر لی تھی، اس طرح ان کو اس آگ کی تکلیف سے اللہ نے محفوظ رکھا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے اور اس لڑکے کا نام عبداللہ بن تعمیر بتایا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ واقعہ یمن کے شہر نجران میں پیش آیا تھا اور اس حادثے میں وہ ظالم بادشاہ ذو نواس نے تقریباً 20,000 آدمیوں کو آگ میں ڈال کر شہید کیا تھا۔ اس بارے میں دوسرے بھی قول ہیں۔ محمد بن اسحاق کی روایت میں یہ بھی ہے کہ لڑکا عبداللہ بن تعمیر جس مقام میں دفن تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں اتفاق سے کسی ضرورت کی بنا پر وہ زمین کھودی گئی تو اس میں عبداللہ بن تعمیر کی لاش صحیح سلامت اسی طرح برآمد ہوئی
کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور اپنا ہاتھ اپنی کنپٹی پر رکھا ہوا تھا۔ کسی دیکھنے والے نے ان کا ہاتھ ہٹایا تو خون جاری ہو گیا، پھر وہ ہاتھ اسی جگہ رکھ دیا گیا تو خون بند ہو گیا۔ عبداللہ بن تعمیر کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جس پر اللہ ربی لکھا ہوا تھا۔ حاکم یمن نے اس واقعے کی اطلاع فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دی۔ حضرت فاروق اعظم نے جواب میں لکھا کہ ان کو ان کی پچھلی حالت پر انگوٹھی سمیت دفن کر دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ یہ واقعہ امام نسائی، امام احمد، امام ترمذی، امام مسلم اور امام بخاری نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں بروایت حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے نقل کیا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان پر جب استقامت کے ساتھ انسان ڈٹ جائے تو یقیناً اللہ کی مدد آتی ہے، لہٰذا وقتی آزمائشوں سے نہیں گھبرانا چاہیے بلکہ ایمانی استقامت پر ڈٹے رہنا چاہیے، چاہے اس کے لیے جان بھی کیوں نہ دینی پڑے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبق حاصل کر کے ایمان پر استقامت کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔